رشتے داری مقابلے کے لیے نہیں ہوتی، جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھا جائے، نہ کہ برتری ثابت کی جائے۔ اگر تم اپنی پوری زندگی کوشش کے باوجود اجالا نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیروں سے صلح نہ کرنا۔ اگر ظالم بددعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کے بجائے بددعائیں دینے کی آیت نازل ہوتی۔ سرے راہ لاش کے 2 ٹکڑے پڑے تھے، سر ادھر پڑا تھا، دھڑ ادھر پڑا تھا، فرش اس کے خون سے تر پڑا تھا۔ پوچھا کون ہے یہ؟ کیا جرم کر پڑا تھا؟ قاتل بھی پاس ہی کھڑا تھا، بولا عشق ہوں میں، یہ مجھ سے لڑ پڑا تھا۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ بے جان رشتوں میں زندگی ڈالنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جو مرجھا چکا ہو وہ دوبارہ نہیں کھلتا۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ جس میں طاقت زیادہ ہوگی عدالت ان کی ہی غلام ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں یعنی نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے عذاب میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 جانوروں کو قتل مت کرو، چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام، حق پرست لوگ ہمیشہ سے سختیوں میں ہیں، مگر ان سختیوں کی مدت مختصر اور اس کے بعد عافیت و اطمینان کی مدت طویل ہوگی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ اگر دل پڑے جاتے تو دل دہل جاتے، اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا، تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اگر 4 شادیوں کی اجازت شریعت میں ہے تو بیوہ اور طلاق یافتہ سے شادی کرنا صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تعلق ختم ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کا حیا ہوتا ہے۔ آج کی عورت آزادی مغرب کی اور حقوق اسلام کے مانگتی ہے۔ مجھے نفرت ہے ان اپنوں سے جو صرف میرے منہ پر میرے ہیں۔ اس لڑکی کو ساس چاند کا ٹکڑا کہہ کر بہو بنا کر گھر لاتی ہیں، کچھ عرصہ بعد اس بہو میں کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے پہلے نظر نہیں آتے کیا؟ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کیڑے میکے میں نہیں تھے، سسرال میں تھے، جو بعد میں بہو پر اثر انداز ہوئے۔ لوگ اپنے ہوں یا پرائے، ہمیشہ اچھی فطرت، سوچ اور کردار نے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے اور تانے نہیں کرتے۔ بخار کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا وہ ایک بہت ہی موجب عمل ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا سے توسل کرو اور 1000 بار سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھ کر حضرت فاطمہ زہرا کو عطیہ کریں، ان کا واسطہ دیں، بخار ختم ہو جائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں رکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور ہو جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس کے لیے رابطے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمری میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزیں زندگی کو طری کر دیتی ہیں، ظالم حاکم، برا پڑوسی، بد زبان عورت۔ نامحرم کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، خصلت سانپ جیسی ہی رکھتا ہے۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل ضرور کرنا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ بندوں کا رب کہتا ہے نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا، رب کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو
پھر نکاح کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لیا کرو اور ان کے ناک کی بلغم صاف کر دیا کرو کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ زندگی جتنی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ پاک تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ جنت کی قیمت بس اتنی ہے کہ انسان دنیا کو جنت نہ سمجھے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔